بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، آپ نے 4 دن کا چیلنج دیا تھا، آج 30 دن پورے گزر چکے ہیں۔ مریم نواز کی خبر تو مکمل بونس ہو گئی ہے اور سلیم صاحب انتظار کرتے کرتے اب میرے خیال میں ان کا سارا انتظار تو بیکار گیا۔ دیکھیں، آپ نا اس ساری بات کو گھما رہے ہیں۔ یہ میں نے چیلنج نہیں دیا تھا، صحیح، یہ میرا چیلنج نہیں تھا بھائی، یہ دعویٰ تھا، یہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ٹال کلیم تھا مریم نواز صاحبہ کا۔ اچھا، جب انہوں نے انٹرویو دیا سلیم صافی کو، اس میں انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا دیکھتے جائیں، ابھی دیکھیں گے کیا ہوگا، 4 دن کے اندر اندر یہ ہوگا۔ وہ خبر مکمل باؤنس ہو گئی۔ لیکن دیکھیں، اس وقت نا ایک پروفائلنگ چل رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو لیڈرز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا وانابی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو بننا چاہتے ہیں، بالکل، یا سکسیزفل پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں، وہ پی آر اوز کی، جو پبلک ریلیشننگ آفیسرز ہیں، پی آر ٹیمز ہیں، جی، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اسپن ڈاکٹرز کے بیانیے کو کیسے آپ کے حق میں موڑا جا سکتا ہے، اس میں میڈیا کے لوگوں کی خدمات لی جاتی ہیں، لابینگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور یہ سب دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی ہے، باقی جماعتیں بھی کرتی ہیں، اور اس وقت ایک بڑی بھرپور قسم کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی، کہ ان کو نیٹ اینڈ کلین اینڈ سپرب، غریبوں کا دکھ درد رکھنے والی، بڑی سادہ لو، بالکل جو منتقم مزاج نہیں ہے، جو انتقام پہ یقین نہیں رکھتی، جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتی ہے، جو روٹیاں پکانا جانتی ہے، جو کھانا بنانا جانتی ہے، جو فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنا جانتی ہے، جس کا لٹریچر کے اوپر عبور بھی ہے، ہسٹری کا بھی جس کو پتہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں نے زندگی میں پہلا کوئی انگلش لٹریچر والا بندہ جس نے کہا کہ میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیا اور مجھے لٹریچر کا بہت شوق ہے، اور وہ ژانرا کو ژانر بولے۔ ژانر بھی بالکل پنجابی والے لہجے میں نا، وہ لکھا بھی تو جی سے ہوتا ہے، آپ کو نہیں، وہ آخر میں اس کے آر ہی ہوتا ہے نا، جی ای این آر ہی ہوتا ہے نا، تو ژانر، ژانرا جو ہے وہ، میری کو انگریزی اچھی نہیں ہے بھائی، میں میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ژانرا ہوتا ہے، یہ ژانر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ژانر کی بات کر رہی تھی نا، اب آپ دیکھیں جو انٹرویو ہوا ہے جو منصور علی خان نے دیا، میں نے اس کی تعریف بھی کی نسبتاً۔ آپ دیکھیں جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ان میں سب سے بہتر جو ابھی تک مریم نواز کا انٹرویو ہوا ہے نا، ہاں، اس میں کوسچنس بھی اچھے تھے، مسنگ تھے، بہت سارے مسنگ بھی تھے، ایسا نہیں ہے، کہیں پر انہوں نے چھوٹ بھی دے دی، رعایت بھی دے دی، تھوڑا سا سلیبس آؤٹ بھی ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ نے گیون لاٹ میں دیکھنا ہے نا کہ یار آپ کے مریم نواز کے 10 انٹرویو پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا اچھا ہے، ان میں سے یہ اچھا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی اور کو موقع مل جائے گا، کوئی اسٹیفن سیکر کو انٹرویو دے، کسی بڑی بات کر گئے آپ، چلے ہارڈ ٹاک پہ جائیں تو پتہ چلے۔ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے نا، وہ فرائنگ پین کی کہانی، اچھا اسکویکی کلین باتھ روم، آپ کو لوگوں نے بڑا ٹرول بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے اسکویکی کلین ہوتا کیا ہے؟ وہ شائن، نہیں شائن نہیں، اسکویک کہتے ہیں چیخ کو، اسکویکی ہوتا ہے، جس طرح آپ نے وہ دیکھا ہے، وہ آواز بھی دیتے ہیں، نہیں وہ کون سے، وہ اسکاچ برائٹ اور اس کا وہ آتا ہے جس میں پلیٹ کے اوپر جب آپ نا انگلی پھیرتے ہیں تو اس سے خاص قسم کی، یا کہ بہت صاف ستھرا فرش ہو، چمکتا ہو لیکن خشک ہو، اگر اس پہ آپ ربر سول کے جوتے پہن کے جائیں گے اور آپ پاؤں اٹھا کے رکھنے کے بجائے گھسا کے چلیں گے تو خاص قسم کی آواز آئے گی، اسے کہتے ہیں اسکویکی۔ آج میں نے آپ سے یہ بھی سیکھ لی۔ تو وہ جو باتھ روم، یہ ساری کہانیاں دیکھیں، پروفائلنگ کر رہے ہیں آپ۔ خان صاحب کی آپ کو یاد ہے کہ وہ تصویر جس میں کپڑا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یا ان کے کرتا تھا، جو کرتا تھا، اس کی تصویریں۔ اچھا، آئی ایم ناٹ شیور، مجھے نہیں علم، ہو سکتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو اور یہ ان کی ٹیم نے کروایا ہو، ٹھیک ہے۔ انٹرویوز پڑھے ہیں کہ میں میکسیمم 4 سوٹ سلواتا ہوں، وہ معلوم ہے سب کو۔ اب میں تو اپنا دیکھیں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا نا، میرے سامنے یا میرے سامنے تو نہیں ہوگا، صحیح ہے، وہ بھی ہے آپ کے پاس۔ خان صاحب کا سب کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ نیلے کلر کا شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، وائٹ ہاؤس میں بغیر کسی پرچی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے اتھارٹیٹیو ہو کے گفتگو کریں گے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خان صاحب
سعودی شاہ کے ساتھ نا کبھی کوئی ٹائپ کر کے دیکھے کہ سعودی شاہ کے ساتھ وہ جو انہوں نے شاہ سلمان کے ساتھ ٹرانسلیٹر والا ہوا تھا، ٹرانسلیٹر کو جو ہے نا کہا کہ بتا دیں کیا کہا ہے اور چل چلے گئے. اچھا ناؤ دس از اگینسٹ دا پروٹوکالس, ہی شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ ٹو بی ویری فرینک. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے نا اس کا مزاج ہے, مزاج اس کا طریقہ بس اس کا طریقہ کار اب کی کریے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اوپر ظاہر اعتراض تھا. وہ شلوار قمیض پہن کے آ جاتا ہے, وہ جناب پشاوری چپل پہن کے آ جاتا ہے, وہ عمران خان چپل جس کو کہتے ہیں, یہ پاکستان یہی ہے سر. نہیں تو اعتراض بھی تو ہوتا ہے نا ان کے اوپر, ان کو کرنے دیں اعتراض. وہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس طرح آ جاتا ہے. اچھا خان صاحب آپ کو یہ نظر آتے ہیں, اچھا خان صاحب وہ اچھے برانڈس کے ٹریک سوٹس پہنتے ہیں, وہ آپ ان کو ایکسرسائز کے جاگنگ کے وہ شوق ہے ان کا, اس میں آپ دیکھتے ہیں, یا پھر آپ دیکھتے ہیں ان کو ان کے شلوار قمیض میں. تو یہاں پر جو پوری پروفائلنگ کا طریقہ کار ہے, میں آپ کو کچھ چیزیں انٹرسٹنگ بٹس جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا. خبر جو دی تھی انہوں نے وہ پہلے بتا دیتا ہوں. سلیم صافی صاحب انتظار کرنا چھڑ دو, ہم نے بھی انتظار چھوڑ دیا کیونکہ کل خبر آئی ہے, اگرچہ کوئی سیٹ والی کوئی امپیکٹ والی پارٹی نہیں ہے, اعجاز الحق صاحب, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو مسلم لیگ ضیاء ہے یا ضیاء لیگ ہے وہ بھی ضم ہو گیا ہے پی ٹی آئی میں. وہ بھی اس سے پہلے وہ پرویز الہی بھی اپنے جو الیکٹیبل ساتھی ہیں ان کے ساتھ شامل ہو گئے, سارا شامل ہونا شروع ہو گیا. مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے تو ایسے سب کہا تھا کہ جناب جیسے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے, اور آپ دیکھیں کہ 4 دن میں کراچی سے خیبر تک, بولان وہ ان پہاڑیوں تک اور خیبر پاس تک, ہمالیہ سے بھی آگے چلے, ہمالیہ چائنا میں بھی شاید لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں شمولیت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا 4 دن میں ہوگا. وہ انٹرویو چلا تھا ہفتے کے دن, اتوار پیر منگل بدھ والے دن ہو جانا چاہیے تھا. 19 تاریخ کو چلا تھا انٹرویو, 19 فروری کو. آج 20 مارچ ہو گئی ہے, بندہ کوئی نہیں, بندہ آیا کوئی نہیں, بندے سمجھدار نہیں, بندہ آیا کوئی نہیں. جو انٹرویو ہے اس انٹرویو کے کچھ حصے جو ہے وہ جو رہ گئے تھے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اچھا میں کوئکلی بات کروں گا, پوری ریپیٹ کرنے کے بجائے صرف 2 سوال 3 ایسے ہیں, ایک صحافیوں کے حوالے سے اور ایک آدھا اور ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا. اچھا شہباز شریف سے انہوں نے پوچھا کیسا تعلق ہے, پھر انہوں نے حکومت کے حوالے سے کہا مریم نواز نے کہ میری حکومت تو جو حکومت میں شامل 10 جماعتیں نا ان میں سے ایک ہے. جی ٹھیک ہے, اس میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جن کی سیٹ بھی نہیں ہے, بلکہ چونکہ نہیں ہے, یہاں بھی غلطی ہے, بس ٹھیک ہے وہ جتنی بھی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت سے میں اختلاف بھی کرتی ہوں, جہاں اختلاف کرنا ہو. عمران خان کے ساتھ نرمی ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے جب سوال ہوا انہوں نے اسحاق ڈار کا دفاع کیا. اب یہ دس شوڈ بی آن دا ریکارڈ کہ مریم نواز صاحبہ کو اسحاق ڈار جنہوں نے اس وقت پاکستان کا معاشی قتل عام کیا ہے, جو ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں, جو ان کی بنائی ہوئی آسٹیریٹی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں, جو مفتاح اسماعیل کہتے ہیں, جو باقی ان کے ڈسگرنٹلڈ سو کالڈ ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے بیڑا غرق کیا ہے. اس بیڑا غرق کرنے والے کی تعریفیں جو ہیں وہ مریم نواز نے کی. خواجہ آصف نے کہا تھا کہ بھائی ہم ڈیفالٹ شدہ ملک میں رہ رہے ہیں. پھر وہ کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھا اس وقت وزیر خزانہ کون تھا, اس وقت کون تھا. اچھا پھر ایک اور انہوں نے فرمائش کی, انہوں نے کہا کہ میں کہتی ہوں اسحاق ڈار یا کسی اور کے بجائے عمران خان کو بٹھائیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور بتائے کہ یہ ڈیل کیوں کی تھی. آگے انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا, کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بہترین معیشت تھی, جی ڈی پی 6% کے اوپر تھا وغیرہ وغیرہ. جی جی جی. اس پہ ان سے سوال کیا منصور علی خان نے کہ عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ڈی پی 6% پر لے گئے تھے. تو اس پر مریم نواز کہتی ہیں جی ڈی پی نواز شریف 2 سے 6% پر لے گئے تھے, میں ان کے فگرز کو مانتی نہیں ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بجٹ 2022 جو ہے جی وہ انڈیا کے وزیر خزانہ نے دیا تھا شاید کتاب میں, یا افغانستان کے یا مالٹا کے, کس کے وزیر خزانہ نے دیا تھا بجٹ 2022؟ آپ کی حکومت تھی, آپ کی حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا, یہ فگر تو اس میں لکھا ہوا ہے بھائی. لفظ تو وہی پھر سادہ رہتا ہے. کہتی ہے میں ان کے فگرز کو نہیں مانتی ہوں. بھائی آپ کی گورنمنٹ کے دیے ہوئے فگرز ہیں کہ پاکستان کا گجری ہو جانا بہتر ہوتا ہے اس معاملوں میں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ 1 سال ہوا ہے میں حکومت میں آئے ہوئے, معیشت کے لیے 2-3 سال چاہیے. جڑا سال تو اسی کڈ لیا تھا
اس تو بعد یہ 2-3 سال والی کہانی جو ہے نا، مطلب 2-3 سال کے بعد کیا بچے گا، کیا بچے گا جس کو آپ بچائیں گے. وہ مشہور بیان ان کا بھی ہوتا تھا نواز شریف صاحب کا حکومت میں آتی، نئی حکومت ہے، 1.5 سال چاہیے سمجھنے کے لیے. بھائی آپ کا تو 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ 1.5 سال کے مانگتے ہیں. اچھا نہیں، اس میں تھوڑی بہت دیکھیں نئے حقائق آ چکے ہوتے ہیں نا، آپ نے اسے بات کرنا ہوتا ہے. لیکن لیکن اتنا اس پہ نہ جایا کریں جہاں پہ دیکھیں. میں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، چلیں اس کے اوپر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے سوال ہوا، الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. عجیب و غریب تعویلیں ان سے. انہوں نے کہا کہ بھائی آئین کہتا ہے نا الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. نہیں وہ آئندہ کیا ہوگا، وہ اسمبلی اگر بعد میں ہوگی، تحلیل ہوگی، اس کا علیحدہ الیکشن ہوگا، اس کا علیحدہ. آئین کہتے ہیں آئین کا سوال ہے ہی. یہ مریم نواز کے جو ہماری جانشین ہیں وزیر اعظم بننے کی نا، میاں صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں کہ آئین کا سوال ہے ہی نہیں. یہاں ایک شخص کی ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کا سوال ہے. وہ کسی اور کا نہیں، وہ یہ عمران خان کو تانا دے رہی ہیں کہ یہ ملک کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کی مرضی ہے، اگر وہ جو ہے آ جائیں، 2 الیکشن ہم کروا دیتے ہیں. ان کے ہائپوتھیٹیکل سینیریوز دیکھیں نا جو وہ بنا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں اگر دونوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں، ایک میں ہم جیت جاتے ہیں، ایک میں وہ جیت جاتے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جیتنے کے بعد وہ اسے تحلیل نہیں کریں گے. مطلب آپ کچھ بھی یہ اسی طرح جس طرح کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کل تک سلامت رہیں گے، ان کی زندگی کی ضمانت دیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ یہ پہلے ہمیں ضمانت لے کے دیں کہ وہ فلاں وقت یہ نہیں کریں گے. مطلب یعنی کہ اتنا نہیں ہوتا نا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نشئی کا لفظ عمران خان کے لیے کیوں استعمال کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور کیا لفظ استعمال کروں، جو نشہ کرتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. ثبوت کا انہوں نے کہتی ہے سب کو پتہ ہے. یہ مریم نواز صاحبہ ہیں جو 8 مارچ کو بڑے دعوے کے ساتھ خواتین کا ایک مجمع سامنے بٹھا کے تقریر کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ میں ذاتیات پہ بات نہیں کرتی، میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے مبرہ ہوں. میں میرا لیول، میرا کیلیبر، میری کیٹیگری اور ہے. مطلب آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس ورلڈ. میں تو انتقام، میں بات کرتی ہوں سیاست پہ، وہ بات کرتے ہیں ذاتیات پہ، وہ ذاتی حملہ کرتے ہیں. تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ بس اس بات کو الٹ کر لیں. وہ گالیوں سے لے کے یہ سارا کچھ وہ جو اپنی وہ کر رہی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈو ناٹ ریز یور وائس، امپروو یور آرگومنٹ. اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل میں مضبوطی لے کر آئے. تو یہاں پر جناب یہ کر رہی ہیں. تو شاخانہ پہ انہوں نے کہا سب کچھ ہم نے قانون کے مطابق ملے گا. اب مطلب باقی تو ہم ساری ڈیٹیلز رکھ چکے ہیں نا، اس میں جائیں گے تو بہت طویل ہو جائے گی. مطلب باقی سب کچھ ٹھیک ہے، گڈی بھی تسی کیڑے قانون دے مطابق لئی، وہ تو کیبنٹ ڈویژن کے پول میں جانی چاہیے نا. آپ نے جو BMW رکھی ہے، اور ابھی تو آپ کے جو پچھلے ادوار ہیں وہ تو آئے ہی نہیں سامنے. ابھی 90 سے جب کہانی کھلے گی پھر کیا ہوگا؟ آپ پہلے والے ریکارڈ لائیں پھر بتائیں نا، پھر ہمیں پتہ چلے. مطلب یہ وہ ہیں جن کے اوپر تو بلاول الزام لگاتا رہا ہے، لگاتا ہے، اور سب کو بڑی اس کے حوالے سے پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن سے بھی فنڈنگ لیتے رہے. بالکل مطلب IGI کیسے بنی تھی کس کو نہیں پتا. اصغر خان کیس پڑھ لینا پتہ چل جائے گا اس کا. آگے چلتے ہیں جناب. آڈیوز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ذاتی آڈیوز نہیں آنی چاہیے، باقی جائز ہے. یہ ان شارٹ انہوں نے بات کی، باقی جائز ہے. آڈیوز بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ذاتی آڈیوز نہیں آنی چاہیے باقی. ٹریفک روکنے کے کیس پہ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ٹریفک رکے گی تو پھر کیا ہوگا. وہ جو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری پہ کیس ہوا ہے نا کہ زمان پارک میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، ٹریفک رک گئی، لوگوں کے لیے رکاوٹ، عوام کے لیے رکاوٹ پیدا ہونے پہ ان کے اوپر پرچہ ہوتا ہے. انہوں نے سزا کا مطالبہ بھی کیا تھا اس پرچے پہ. اب ان سے سوال ہوا جب انہوں نے کہا کہ ٹریفک رکے گی تو پھر کیا ہوگا. میرے لیے ٹریفک روکی جاتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. خود مان میرے اوپر پرچہ نہیں ہوتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے. میں کہتی ہوں میرے لیے ٹریفک نہ روکو. سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا نا کن حکمرانوں نے؟ آپ کے دور میں بھی بھیا یہ سیکیورٹی اسٹیٹ تھی نا. اب بھی ہے. ہمارے لیے یہ ناکے جس سے ہم گزرتے ہیں، جب آپ کے پروٹوکولز لگتے تھے ہر ایک کے دور میں، خان صاحب کے دور میں بھی لگتے تھے، لگتے سب کے دور میں تھے. لیکن وہ کیوں لگتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ ہم انفارچونیٹلی ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں.
لا اینڈ آرڈر، ہم نے کس کس قسم کے پنگے نہیں لیے ہوئے، کیا کیا کام نہیں کیا ہم نے ماضی میں، تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہاں سے ان سے سوال ہوتا ہے میڈیا کے حوالے سے کہ لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، پروگرام بند کیے جا رہے ہیں، چینل آف ایئر کیے جا رہے ہیں. ایک بھی نہیں مطلب اپنی آواز بھائی بول، مطلب اس میں وہ بار بار وہ کر کے جناب ایک بھی نہیں بند ہو رہا. دوسرا آپ بتائیں کس کا پروگرام بند ہوا، انہوں نے نام لے دیا، جو عمران ریاض خان ہے، جمیل فاروقی کا تذکرہ کیا انہوں نے اپنی گفتگو میں، چینلز کا بول کا ARY کا تذکرہ کیا انہوں نے، ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کی، اس کے علاوہ بھی جو ہے انہوں نے نام لیے، بات کی. اب آپ اندازہ لگائیں مریم نواز صاحبہ آپ نے جو ری ٹویٹ کیا تھا، جی جو آپ کا لہجہ تھا، جو آپ کی گفتگو تھی، جو اس پہ لینگویج جو آپ تھی، کی اسٹبننس تھی، جو آپ کی ضد تھی کہ تمام میڈیا چیخ رہا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ارشد شریف صاحب کے متعلق جو ری ٹویٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اسے واپس بھی نہیں لے نہ وہ دلوں سے نکل سکتی ہے اور نہ وہ دماغ سے نکلتی ہے، وہ لینا نہیں چاہ رہی تھی واپس، وہ واپس نہیں لینا چاہ رہی تھی. اور اس کے بعد سلیم صافی کے پروگرام میں یہاں آنے کے بعد آپ کو ایک دفعہ موقع ملا، آپ سے سوال ہو گیا، آپ کوئی بھلی بات کر دیتی. یہاں پر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں منتقم مزاج نہیں ہوں. ان کی گفتگو سنیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، کہتی ہیں ارشد شریف کا جو مرڈر ہے مجھے بہت دکھ ہے، میرا کسی سے لاکھ سیاسی اختلاف ہو، میں کبھی بھی اس قسم کی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی. فائن انف، مجھے امید ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی. اس کے جو حقائق سامنے آئے ہیں بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ بطور صحافی ان کا قتل کیا گیا. مطلب پھر آپ تحقیقات کس چیز کی کرنی ہے آپ نے، جب آپ کو پتہ ہے کہ بطور صحافی ان کا قتل نہیں ہوا، یعنی کہ ان کی جرنلزم کی وجہ نہیں بنی یہ جو قتل ہے، یہ جو بہیمانہ واردات ہے. نیروبی کے مضافات میں جس طریقے سے دیار غیر میں بربریت کا مظاہرہ ہوا، اس پہ آپ کہتی ہیں کہ تحقیقات ہوں گی ایک طرف، اور دوسری طرف آپ یہ کہتی ہیں کہ جو حقائق سامنے آئے اس کے مطابق بطور صحافی سنگ دل ختم ہونا بالکل ظاہر نہیں ہوتا. لیکن کہتی ہیں لیکن قتل تو ہوا ہے، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. اور اس پہ منصور علی خان کہتے ہیں باہر کیوں جانا پڑا. اس کے بعد بات سنیں ان کی، کہتی ہیں دیکھیں جب آپ صحافت کرتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، اگر آپ صحافت کے بنیادی اصول کو وائلیٹ کرتے ہیں، بغیر ثبوت جھوٹا الزام لگاتے ہیں، پھر اگر پیمرا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، اس درمیان میں بات ان کی بھی ہو رہی ہے، عمران ریاض خان کی اور سمی سب جن کے ساتھ ہوا ہے، پھر اگر پیمرا آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں تو کہتی ہوں جتنوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پیمرا نہیں لیتی. فریڈم آف ایکسپریشن بڑی اچھی بات ہے، بٹ اٹ کمز ود اے سرٹن ڈگری آف رسپانسبلٹی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں. اچھا یہ جو الزام والی بات ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن اٹ شوڈ کم ود اے سرٹن ڈگری آف رسپانسبلٹی، بیسیکلی آئی ایگری ود اٹ، بالکل یہ درست بات ہے. لیکن آگے وہ اپنی گفتگو میں جو بات کرتی ہیں نا، اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتی ہیں، اور آپ کی نظر میں صحافی کون ہے، اور آپ کی نظر میں کس کو الٹا لٹکا کے یا ننگا کر کے ظاہر اور باطن کا فرق نظر آ جائے گا، مارا جانا جائز ہے. جب سوال ہوا جناب جمیل فاروقی کو اٹھا کر ننگا کر کے مارا گیا، یہ سوال ہوا، یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کٹ لگا ہوا ہے. بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو تفریق کرنا ہوگی. ایک ہوتا ہے جرنلسٹ، ایک ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا کارکن جو جرنلزم کی آڑ میں ٹی وی پر آ کر ایک خاص سیاسی جماعت کا ایجنڈا فالو کرتا ہے. اس میں اور جرنلزم میں تفریق کرنا ہوگی. تو اس پر منصور علی خان کہتے ہیں تو بیسیکلی کارکن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اٹھا کے ننگا کر کے مارے. وہ تو سوال کر رہے تھے ننگا کر کے مارنے کا، تو انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی. وہ کہتی ہے نو 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 بالکل نہیں ہو سکتا. اس پہ منصور علی خان نے کہا تو پھر آگے سنیں وہ کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں لیکن اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے، اگر کوئی غلط کام کیا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. مطلب آپ جس کو اپنے لیے ایک ریڈ لائن تصور کرتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں، ہاں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط کام ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے ننگا کر کے مارنا نقوی چاہیے. صاحب کیا جرنلزم اس وقت یہی ہے کہ جو نون لیگ کی حمایت کرے وہ ٹھیک ہے، اور جو پی ٹی اے کی بات کرے، جو پی ٹی اے کی جو اپوزیشن میں، جرنلزم کو پتہ ہے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہوتی، اپوزیشن کی بات کرے وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ہاں پھر آگے سے دعویٰ سن لیں آگے سے دعویٰ. کہتی ہے جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں. آپ نے پوری اتنا بڑا بھاشن دے دیا، پھر اس کے بعد میں جانتی بھی نہیں. لیکن جو صحافی برادری ہے، اینکرز ہیں، جو بھی جرنلسٹ ہے اور کسی سیاسی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے پروگرام نہیں کرتا، میں ان سب کی فریڈم کے حق میں ہوں.
مطلب جو حکومت پہ تنقید نہیں کرتا, جو حکومت کے بیانیے کو اٹھا کے چپ کے رکھتا ہے, پی ٹی بھی دیکھ لیا کریں صرف. تو بھیا یہ اصل میں نا یہ سبھی کا کسی نہ کسی سرٹن ڈگری کا پرابلم ہوتا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی کوئی بہت زیادہ پیشنس نہیں تھی میڈیا کے لیے, ٹو بی ویری فرینک, لیکن یہ تو بالکل ہی, یہ تو سانس نہیں لینا دینا چاہتے. ان کا بس چلے ہم فیض آباد کا پل نہ کراس کر سکیں, بالکل ایسے پنڈی اسلام آباد کے درمیان کیا ہو رہا ہے عمران ریاض کے ساتھ, صدیق جان کے ساتھ, آپ کے سب کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. پھر آگے جناب وہ کہتی ہیں, ان سے سوال ہوا شاہد اسلم کو جانتی ہیں, کہتی ہیں نہیں. میں بتاتا ہوں, شاہد اسلم نے جنرل باجوہ کے اثاثوں کی تفصیل دی تھی, ان کو اٹھا لیا گیا. کہتی ہیں غلط ہوا. کہتے ہیں یہ آپ کے دور میں ہوا ہے. منظور علی خان کہتے ہیں میرا اس حکومت سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر اس قسم کے واقعات اگر ہوئے ہیں 2 دفعہ اگر, تو اس کو روکنا چاہیے. لیکن میں پھر بھی بتا دوں, کوئی اینکر, کوئی میڈیا کا بندہ جو پراپر اینکر ہے, جرنلسٹ ہے پراپر, مطلب جو آپ ڈیسائیڈ کریں گی, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی پروگرام بند کروایا ہے یا کسی کو اغوا کیا. آپ نے دیکھا جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا, جو اسد طور کے ساتھ ہوا, پوری دنیا نے دیکھا, بالکل غلط ہوا. مارنا اٹھانا اس کی کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے جناب بس بار بار میں فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں, کسی کا پروگرام بند. ایک آنسر تھا which I liked. اوکے, جو ایک جواب تھا جو خواتین کے حوالے سے ان سے سوال ہوا نا, تو ویمن ان پالیٹکس کے حوالے سے, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, خواتین کا رول ہونے کے حوالے سے جو انہوں نے جواب دیا تھا, واز ایکسیلنٹ آنسر ٹو بی ویری فرینک. باقی پروگرام آپ پہلے والے کو بھی ہم پورا اس کا جائزہ لے چکے ہیں, جو مریم صاحبہ نے کیا, اور یہاں پہ بھی آگے انہوں نے باقی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ جیت رہے ہیں ہم الیکشن, پنجاب میں گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور فرائنگ پین کا دوبارہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کھانے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا چولہا تھا میرے پاس, ان سے پوچھا کیا پکانا سیکھا, کہتی بہت کچھ سیکھا, روٹی بنانا سیکھی اور بھی چیزیں بنانا سیکھی. مطلب کہہ ہی دیتی کہ جناب ٹینڈا گوشت بنانا سیکھا, بس کر دو ٹینڈے لگ گئی, کوئی بھنڈی بنانی سیکھی, کریلے بنانے سیکھے, نہیں ہاں کچھ تو بتاتی ہے نا. کہتے ہیں نہیں جو ان کو بنانا آتا تھا وہ سیکھا. ناؤ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ کامن پیپل, کہ دیکھیں یہ سب کرتے ہیں. دیکھیں ہر وزیر اعظم, ہر وانبی وزیر اعظم اور وہ پولیٹیشینز, وہ میڈیا کے لیے پلینگ ٹو دا گیلری کچھ چیزیں کرتے ہیں. جب 2.5 گھنٹے کی تقریر کرتے تھے نا چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ کھڑے ہو کے, جب کوئی اچھا جملہ, کوئی سخت جملہ, کوئی کرارا جملہ بولتے تھے نا, ایسے کر کے پریس گیلری میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ایسے ایک دفعہ دیکھا کرتے تھے کہ نوٹ کر لو نا, بڑا چنگا جملہ. اچھا یہ سارے پولیٹیشینز کرتے تھے. دوسرا وہ نواز شریف صاحب جا کے گارے میں ایسے ہاتھ ڈال کے, وہ جو سیلاب کے بعد, ہاں جی 91 والے سیلاب کے بعد کیا میرا خیال ہے, وہ فوٹیج بال نہیں تھے نا اس وقت, پرانی ہے 90s کے بعد بات کر رہا ہوں, اس میں گارے میں ہاتھ رکھ کے وہ ان کی دیوار کے اوپر دوبارہ وہ کمرشل بنوایا تھا, وہ اشتہار بھی بنا تھا. تو وہ میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں تھا. پولیٹیشینز وہ پرویز مشرف یہ گراٹو جلیبی پہ رک گئے تھے, ڈانس کرنے کے پیچھے وہ ہو جاتے تھے, عوامی ہو جاتے تھے, گل مل گئے نماز پڑھنے کے بعد, وہ سارے وہ اسٹیجڈ وہ لوگ ہوتے ہیں ارد گرد. یہ بھی وہ جناب کبھی وہ شوٹنگ جو انجلینا جولی نے کی تھی وہ کر کے, کبھی جو ہے وہ حلیمہ سلطان والی گلگت بلتستان جاتے ہوئے وہ ڈریسنگ کر کے پروفائلنگ چل رہی ہے نا بھیا. اس وقت یہاں پہ ہماری اس ملک کی ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہے عوام کی, اور ادھر آپ چیک کریں گے جناب لیول جناب میچنگ سجیشن ہے آپ کے لیے. اچھا خان صاحب کی بھی یاد کریں, وہ ایک جو آئی تھی ویڈیو لائٹس والی جو لیک ہوئی تھی کہ ساری گیم لائٹنگ کی ہے, اور یار بھائی کی انہوں نے تعریف کی, سب کرتے ہیں, لیکن خان صاحب والا لیول تو بہت نیچے ہے نا, وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ ایک تو نارمل کنورسیشن ٹائپ لگتا ہے. ادھر تو جناب آپ اندازہ لگائیں نا کہ کس دن کس اس میں ہولیے میں ویل ڈریس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں آپ جس ملک کے لیے وہ کر رہی ہیں, وہاں پر جو آپ کی حکومت نے حساب افورڈ کر سکتی ہے. ادھر ایسی کی تیسی ہوئی بھی ہے اس ملک میں لوگوں کی, اور ادھر جناب پروفائلنگ چل رہی ہے. جناب آپ کے لیے سجیشن یہی ہے کہ آپ مریم یونیورسٹی آف جرنلزم سے ڈگری لے لیں بھائی, اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں اس ملک میں. تھینک یو آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.